ایک لڑکا تھا جو بے یار و مددگار تھا۔ دنیا کے اندر، دنیا میں مددگار اس کا کوئی بھی نہ تھا، بے سہارا تھا، اکیلا تھا وہ لڑکا۔ کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا، ایسے پھرتا رہتا۔ کبھی کبھی اس جگہ رہتا، کبھی اس جگہ رہتا۔ کہیں سے اس کو روٹی مل جاتی، کوئی اسے کھانا دے دیتا۔ کبھی اس جگہ جاتا، کبھی اس جگہ جاتا، کہیں نہ کہیں سے روٹی کا انتظام اس کا ہو جاتا اور وہ اسی میں اپنا گزارا کرتا۔ ایسے کرتے کرتے ایک دن وہ ایک ویران جگہ پر آ نکلا۔ یہاں آ کر یہ بیٹھا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک قافلے کا گزر ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں جا کر اس قافلے سے کوئی سوال کروں گا، کیا پتہ کچھ کھانے کو مجھے کوئی روٹی ہی دے دے۔ لہٰذا وہ جگہ سے اٹھا اور قافلے والوں سے کہا کہ میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، کیا آپ لوگ مجھے کچھ روٹی دے سکتے ہیں؟ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ ہاں ہم دے سکتے ہیں تمہیں روٹی۔ انہوں نے کچھ روٹی اور سالن اس کو دے دیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہاں اور لوگ بھی تھے۔ اس نے قافلے والوں سے کہا کہ مجھے اور روٹی بھی دیں، میں کئی دنوں کا بھوکا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا۔ اتنے میں کہ قافلے والوں کا سردار تھا، اس نے اشارہ کیا اپنے بندے کو کہ اس کو اور کھانا دے دو۔ تو اس نے اور کھانا دے دیا اور کھانا کھانے لگا۔ اتنے میں وہ کھانا کھانے کے بعد سردار آیا اور سردار نے کہا اس لڑکے سے کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میرے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میں بالکل بے یار و مددگار ہوں، بس میں اپنے اللہ تعالیٰ کی زمین پر چل پل کر اپنی عبادت میں مصروف رہتا ہوں، اور اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے، بندہ نق بندی کوئی بھی نہیں ہے، میں بالکل اکیلا ہوں۔ کچھ نہ کچھ کوئی مجھے دے دیتا ہے تو میں اس سے اپنا گزارا کر لیتا ہوں، اور پھر اسی طرح پھرتے پھراتے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور نماز پابندی سے پڑھتا ہوں۔ یہ سب سن سنا کر وہ جو سردار تھا اس نے کہا کہ اب تم میرے ساتھ رہو گے، میرے غلام بن کر رہو گے۔ لڑکے نے سوچا چلو ان کے ساتھ رہ کر روزی روٹی بھی مل جائے گی اور عبادت میں بھی مجھے کوئی نہیں روکے گا یہ آدمی، اور میں اپنی عبادت کا ٹائم بھی نکال لوں گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کروں گا اور میں کام بھی کر لوں گا۔ لہٰذا وہ سب کو سوچ سمجھ کر اس نے کہا کہ ہاں چلے میں آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔ پھر وہ قبیلے والوں کے ساتھ رہنے لگا۔ قبیلے والے کبھی ایک جگہ رہتے تو کبھی دوسری جگہ رہتے۔ یہ مختلف شہروں میں جا کر چیزیں بیچا کرتے تھے۔ ان کے سرداروں کے پاس پہلے غلام بہت ہوتے تھے، یہ بھی ان کی طرح کام کرتا تھا۔ اب لڑکا سارا دن قبیلے والوں کا کام کرتا اور پھر جیسے اس کو فری ٹائم ملتا وہ اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ سردار بھی اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اب سردار کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ لڑکا بڑا لائق ہے، پرہیزگار ہے اور نیک لڑکا ہے اور عبادت گزار ہے، جو میں کہتا ہوں وہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اب ہم لوگوں نے دوسرے شہر جاتا ہوں، اور اس کو پتہ چلا کہ غلاموں کی منڈی لگی ہوئی ہے۔ تو سردار نے سوچا کہ میں وہاں جا کر اس کو بیچ دوں گا منڈی کے اندر۔ وہاں غلاموں کی منڈی لگی ہوئی تھی۔ یہ سوچ کر وہ اس لڑکے کو لے کر منڈی چلا گیا جہاں پر غلاموں کی منڈی لگی ہوئی تھی، اور اس نے وہاں جا کر لڑکے کی بولی لگانا شروع کی۔ اس نے کہا کہ لوگوں یہ بہت نیک اور پرہیزگار لڑکا ہے، مجھے اس نے بہت خوش رکھا ہے، بہت کام کرتا ہے اور عبادت گزار بھی ہے، مجھے 50 اشرفیاں دے کوئی تو آپ میں سے، تو میں اس کو آپ کو غلامی میں دے دوں گا۔ پھر اس لڑکے کی بولی لگنا شروع ہوتی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں 70 اشرفیاں دوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ میں 80 دوں گا۔ اس طرح کرتے کرتے اس کی بولی لگنا شروع ہو گئی۔ پھر اسے تھوڑی دیر میں جو پہلا شخص تھا جس نے بولی لگائی تھی وہ 200 اشرفیوں میں اس نے اس کو خرید لیا اور اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اب راستے میں اس سے پوچھ رہا تھا، خریدنے والے نے اس سے پوچھا لڑکے سے کہ دنیا میں تمہارا کوئی ہے؟ تو لڑکے نے کہا نہیں، میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میں بالکل ہی اکیلا ہوں، نہ میرا کوئی آگے ہے نہ میرا کوئی پیچھے ہے۔ اچھا تو تمہارا کوئی بھی نہیں ہے؟ کہے نہیں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا تو تم میرے گھر چلو۔ یہ کہتے کہتے نئے مالک کا گھر آ جاتا ہے۔ مالک نے کہا اس لڑکے سے میں سختی نہیں کروں گا، جو دل چاہے گا تم کرنا، جب دل کرے گا عبادت کر لیا کرنا اور کام بھی میرا کر لینا، میری طرف سے تمہیں عبادت کرنے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔
تم آرام سے عبادت کر سکتے ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لڑکے نے کہا کہ آپ جو کہیں گے وہ کر دوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اب تم ایسا کرو کہ تم میرا سارا کام جو ہے وہ کیا کرو۔ لڑکے نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو کوئی بھی گلا شکوہ نہیں ہوگا، میں بالکل ایمانداری سے آپ کا کام کروں گا اور آپ کو کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، اور ساتھ میں اپنے میں عبادت بھی جاری رکھوں گا۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ایک دن کیا ہوا، مالک نے کہا کہ ہم حمام چلے جائیں گے، وہاں جا کر مجھے کچھ مالش کروانی ہے، صبح صبح تم اٹھ جانا اور ابھی سامان اکٹھا کر لو۔ پھر وہ صبح حمام کی جگہ دونوں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر لڑکا سارا سامان رکھ دیتا ہے اور مالک کو کہتا ہے کہ مالک آپ یہاں پر اپنی مالش کروائیں، میں نماز ادا کر کے آتا ہوں اور اپنی عبادت کر کے، لہٰذا وہ مسجد کی طرف چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر اپنی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ عبادت کے اندر اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ یاد ہی نہیں رہتا کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے جا چکے ہیں اور وہ ابھی تک یہیں بیٹھا ہے۔ اس کا مالک حمام سے فارغ ہو چکا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ لڑکے کو کیا ہو گیا، ابھی تک نہیں آیا، کافی دیر ہو گئی۔ وہ چلتے چلتے سوچتا مسجد کی طرف چلا گیا اور مسجد کے قریب آ کر اس نے آواز لگائی، لڑکے تم یہاں ہو؟ تو اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ پھر اس نے آواز لگائی کہ لڑکے تم یہاں ہو؟ پھر لڑکے نے کہا کہ ہاں میں یہاں ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں۔ مالک کہتا ہے سب مسجد میں سے چلے گئے ہیں اور تم ابھی تک بیٹھے ہو، میں حمام کی دکان پر تمہارا انتظار کر رہا تھا، تم نہ آئے تو میں نے فکر کی اور میں نے کہا چلو جا کر دیکھتا ہوں کہ تم انتظار کروا رہے ہو، سو تمہیں کون سی چیز نے روکا ہوا ہے۔ لڑکے نے مالک کی ساری باتیں سنی تو بول پڑا کہ مجھے وہ چیز روکے ہوئے ہے جو آپ کو مسجد کے اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ جیسے ہی لڑکے کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو اس کے یہ الفاظ مالک کے دل پہ جا لگے۔ اب وہ کھڑا شرمسار مسجد کے باہر کھڑا ہوا تھا اور بول رہا تھا کہ لڑکے تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں نے کافی عرصے سے نماز نہیں پڑھی اور میں بہت کم نماز پڑھتا ہوں، مسجد بہت کم جاتا ہوں۔ لڑکا بولا مالک آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو ٹائم نہیں مل رہا نماز پڑھنے کا، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دروازے تک کیوں نہیں آنے دے رہا، آپ نماز پڑھا کریں۔ وہ بہت نالا ہوا، شرمسار ہوا، اس نے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں نماز بہت کم پڑھتا تھا، مسجد بہت کم جاتا تھا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، تمہیں میری آنکھیں کھول دیں، میرے اللہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ سجدے میں چلا گیا اور اللہ سے رو رو کے معافی مانگنے لگا اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے ہدایت دے دی، اب میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، نماز مسجد جا کر پڑھوں گا اور پابندی سے پڑھوں گا۔ اس طرح اللہ کی طرف سے اس مالک کو ہدایت مل گئی اور وہ پکا نمازی ہو گیا۔